الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دور جدید کا سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑی آزمائش جو لوگوں کے سر پر آن پڑی ہے وہ عصمت کی حفاظت کے حوالے سے ہے اور نگاہوں کی پاکیزگی اور طہارت کے حوالے سے ہے۔ سامعین وقار، بہت سارے گناہ انسان ایسے کر جاتا ہے جن کی بدولت انسان کا نیکیوں کا خزانہ بالکل خالی ہو جاتا ہے اور انسان کو اس کی سمجھ بھی نہیں ہوتی، اس کا شعور بھی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ احادیث طیبات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پر تنہائی کے اندر جو گناہ کیے جاتے ہیں وہ انسان کو کتنا نقصان پہنچاتے ہیں اور انسان کو کہاں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، انسان کے شعور میں بھی نہیں آتا۔ جیسا کہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث طیبہ کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو بروز قیامت آئیں گے تو تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے آئیں گے، اور اللہ رب العزت ان کی نیکیوں کو ہوا میں ذرات کی طرح ان کو اڑا دے گا، یعنی کہ ان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ حضرت سبحان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں تاکہ ہم نہ ان لوگوں میں سے ہو جائیں، ہم ان لوگوں کی صفات کو اپنانے سے بچ جائیں۔ آپ ارشاد فرمائیں ان لوگوں کے اندر کون سی نشانیاں پائی جاتی ہوں گی جن کی نیکیاں پہاڑ جتنی ہوں گی اور اللہ ساری تباہ و برباد کر دے گا؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان، وہ تمہاری ہی طرح ہوں گے، تمہاری طرح مسلمان ہوں گے اور اسلام قبول انہوں نے کیا ہوگا، تمہاری طرح ہی عبادت کریں گے، جس طرح تم عبادت کرتی ہو اسی طرح وہ عبادت کیا کریں گے، لیکن ان کے اندر ایک خرابی یہ ہوگی کہ وہ جب وہ تنہائی کے عالم کے اندر ہوں گے تو وہ حرام کام کا ارتکاب کرتے ہوں گے۔ سامعین وقار، سنا آپ نے کہ ب- آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی کے اندر گناہ کرنے کا وبال کتنا بڑا ارشاد فرمایا۔ انسان کو سمجھ ہی نہیں ہوتی، انسان کے شعور کے اندر نہیں آتا، وہ تنہائی کے اندر ایسے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں کو کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے، لیکن پیچھے سے اس کے اعمال سارے اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث طیبہ کے اندر آتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت والے دن فرشتے آگ کی زنجیر ایک انسان کے، ایک آدمی کے منہ کے اندر ڈالیں گے، اور وہ زنجیر اس کے منہ سے ہوتی ہوئی، پیٹ سے ہوتی ہوئی پخانے کے راستے سے لٹک جائے گی، اور چیخے گا، چلائے گا، اور فرشتوں سے عرض کرے گا کہ اے فرشتوں، کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کیا میں روزے نہیں رکھتا تھا؟ کیا میں نیکیاں نہیں کیا کرتا تھا؟ فرشتے کریں گے، بلا شبہ تو نمازیں بھی پڑھا کرتا تھا، تو روزے بھی رکھا کرتا تھا، تو دیگر نیکیاں بھی کیا کرتا تھا، لیکن آج تجھے، وہ شخص عرض کرے گا، پھر مجھے اتنی سخت سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو فرشتے فرمائیں گے کہ انسان، تیری غلطی اور خطا یہ ہے کہ تو جو ہے نا وہ تنہائی کے اندر گناہوں کا ارتکاب کیا کرتا تھا، جب لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جایا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی نظر سے تو اوجھل نہیں ہوتا تھا، اس وقت تو گناہ کیا کرتا تھا، یہ ان گناہوں کی تجھے جو ہے سزا دی جا رہی ہے۔ سامعین وقار، آج کی اس چھوٹے سے پیغام میں صرف یہی عرض کرنا تھا کہ انسان کو اپنا ظاہر، جس طرح انسان اپنا ظاہر سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے ظاہر کو خوبصورت بنانے اور دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اس طرح انسان کو اپنی جو ہے نا وہ باطن کو بھی صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور انسان کو وہ تمام گناہوں سے بچنے کی مطلب کوشش کرنی چاہیے جو انسان کے اعمال کو ضائع کر دینے والے ہوں۔ اسی طرح سامعین ذوقار، یہاں ایک انتہائی اہم پیغام آپ کی گوش گزار بھی کرتا چلو، جو آج فی زمانہ نوجوانوں کے ہاتھ میں، ہر نوجوان کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے، انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، نوجوان جو ہے نا وہ اس
انٹرنیٹ کی سہولت کی وجہ سے اس سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ اٹھا رہے ہیں، اور نوجوان بہرا روی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور قدم قدم پہ انٹرنیٹ کے اندر بہت ساری خرابیاں اور خباثتیں اور بہت ساری ایسی مطلب کہ ناپاک اور گندی ویڈیوز وغیرہ یا بہت ساری ایسی گندی چیزیں مطلب کہ موجود ہوتی ہیں، جن کے اندر کبھی چانس ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ ان کو دیکھنے لگ جائے گا یا ان کی اس کو لت پڑ جائے گی۔ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ انسان پھر جو ہے نا وہ غلط کاموں اور حرام کام کے ارتکاب کی طرف جو ہے نا اپنا قدم بڑھاتا چلا جائے گا۔ اور دوسرا یاد رکھیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے قرآن پاک، اللہ رب العزت اس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ بے شک وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے اندر فحاشی کو پھیلائیں، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے دنیا کے اندر بھی دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے آخرت کے اندر بھی دردناک عذاب ہے۔ تو سامنے جو گزارش میں نے کرنی ہے، گزارش یہ کرنی ہے کہ موبائل تو تقریباً ہر بندہ ہی تقریباً استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ اگر موبائل کے اندر بہت سارے ہمارے نوجوان، ہمارے بھائی، ہمارے دوست جن کے پاس بہت ساری فحاشی والی ویڈیوز موصول ہوتی ہیں، انٹرنیٹ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو بہت ساری ویڈیوز مطلب موصول ہوتی ہیں، وہ خود بھی دیکھتے ہیں۔ غلطی یہ کرتے ہیں کہ جانے انجانے کے اندر وہ وہ ناچنے گانے کی یا فحاشی کی غیر شرعی جس کے اندر گناہ ہو رہا ہوتا ہے، اس گناہ کی ویڈیو جو ہے نا وہ دوسرے لوگوں کو شیئر کر دیتے ہیں۔ اب نقصان کیا ہے کہ ان کی وجہ سے شیئر کی ہوئی ویڈیو جتنے لوگ دیکھیں گے، جس نے شیئر کی تھی اس کو ڈیفینیٹلی اس کا بھی گناہ ملتا رہے گا۔ اب انسان اس چیز کو لے کے سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کوئی بڑا گناہ، اس کے لیے بھی بڑی نارمل سی بات ہوتی ہے، لیکن حقیقت کے اندر یہ بہت بڑا وہ جرم اور گناہ کر چکا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آج اس ویڈیو کے ذریعے پیغام یہ دینا مقصود تھا کہ جو ہے نا وہ اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کی کوئی نازیبا ویڈیوز وغیرہ کوئی سینڈ کرتا ہے، کوئی بیچتا ہے، موصول ہوتی ہے، اس کو کبھی بھی اپنی طرف سے آگے نہ سینڈ کریں، اور اس کو وہیں سے مطلب کہ اس کا کلا کما کریں، اس کو وہیں سے ختم کر دیں، ڈیلیٹ کر دیں، تاکہ آپ کی وجہ سے جو ہے نا وہ گناہ کو پروموٹ یا گناہ کو ترقی نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ظاہر اور باطن کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔